ہلکی پھلکی سی بات ہو جائے. ہم شاید مجھے نہیں پتا, میں نے آوارہ گردی تو دنیا میں بتھیری کی ہے, اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ میں نے بڑی دنیا دیکھی ہوئی کی نہیں ہوتی ہم ہوا کے جھونکے کی طرح سے گزر جاتے ہیں. میں چھوٹی سی مثال آپ کو دے کے واضح کرتا ہوں بات. مجھے لاہور میں رہتے ہوئے 68 میں آیا تھا ایز این انڈر گریجویٹ یونیورسٹی میں. آنرز کی اسکیم تھی تو 3rd ایئر میں نیو کیمپس میں ایڈمیشن. تب سے اب تک اوریجنلی میرے بزرگ آئے تھے جلندھر, امرتسر, لدھیانہ وغیرہ سے. میں نے وہ سنبھالا پیدا وہ لائل پور میں, فیصل آباد میں. یہاں آئے تو پھر یہیں کے ہو گئے. تو مطلب کہنے کا عرض کرنے کا یہ ہے کہ میں تقریباً 50 سال سے لاہور میں رہ رہا ہوں. میں نے تو لاہور پورا نہیں دیکھا. اور میں سچی بات آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کہہ دیتے ہیں نا ہم نے بڑی دنیا دیکھی تو کی خاک ہے کسی نے, میں نے تو اپنا لاہور نہیں دیکھا اور سارے میرے جیسے ہی ہیں. اچھا مثلاً جب تک آپ اندرون شہر نہیں رہتے نہیں 2, 4, 5 سال, آپ کو اس کے کلچر کا پتہ نہیں لگ سکتا. ویسے پھیرا جی پائے کھانے چلے گئے جی تو فلانا کر لیں یہ سو اس لیے. لیکن بہرحال ادھر ادھر بتھیری جھک ماری ہے. میں نے نہیں دیکھا, میرا بہت ایکسپوجر ہے مڈل ایسٹ کے ساتھ. میں یورپ میں ادھر بتھیرے دوست ہیں, اور میں نے بہت کم کوئی شاید ہی کوئی دیکھا ہو جو لوگ جو کمیونٹی قبیلہ کہنے جو اپنے ساتھ جھوٹ بولتا ہو آپس میں. ایک کمال ہے. یہ ہینڈ سینیٹائزرز وغیرہ جعلی بک رہے ہیں, رمضان میں چیزیں بلیک کر رہے ہو, منافع خوری ناجائز کر رہے ہو, قدم پہ ملاوٹ ہے. اس کے باوجود ہم زندہ قوم ہیں. ٹھیک ہے جی ہیں, اب آپ کہہ رہے ہیں تو میں مان لیتا ہوں. اور ہمسا ہو تو سامنے آئے وغیرہ وغیرہ اس سارا. تو اس سارے بیک گراؤنڈ کے ساتھ میں ایک چیز ہے جس کو میں بہت زیادہ آج کل اس کا چرچا سن رہا ہوں. میں فیملیئر نہیں ہوں سوشل میڈیا وغیرہ سے, میرے پاس سیل فون بھی نہیں ہوتا, میں رکھتا ہی نہیں. گھر سے باہر جاؤں تو مجبوری ہے رکھنا پڑتا ہے. تو ندیم افضل چند کی ایک کانورسیشن کا بہت مختارہ آج کل بہت ہٹ ہے. تو اس میں میرا ذاتی نقطہ نظر ہے. میں چونکہ ندیم افضل چند کو جانتا بھی ہوں, بہت خوبصورت, بہت سمجھدار, ایک دانش مند, ایک محبت کرنے والا اور آپ کو محبت پہ مجبور کر دینے والا آدمی اس طرح کا. تو یہ جو ہے ہمارے پنجاب کا کلچر یہ ہے. اگر آپ کسی کو برا لگے تو مجھے معاف کر دیں, لیکن میں اس پہ قائم ہوں. ہمارے گفتگو میں گالی بالکل پنجابی زبان میں گفتگو کے دوران گالی ایسے ہی ہے جیسے اردو میں زیر زبر پیش ہوتی ہے. اس کے بغیر ہماری گفتگو جو پرائیویٹ ہو, نجی ہو, یا غصے میں ہو یا پیار میں ہو, دونوں انتہا ہیں. کبھی ریکال کریں اگر آپ نے پرانے زمانے میں کوئی سینما جو یہ انڈسٹری پاکستان میں زندہ تھی تو ہیرو کو کمپلیمنٹ کیسے دیا جاتا تھا, میں ریپیٹ نہیں کر سکتا. سو مختارے کے ساتھ جو ندیم افضل چند نے گفتگو کی ہے وہ سوائے محبت کے, سوائے خلوص کے, سوائے اپنائیت کے, سوائے کنسرن کے, بہت گہرا کنسرن ہے. تو سمجھانے کا طریقہ اپنا ہے, اور مجھے نہیں پتا کوئی مانے گا یا نہیں مانے گا. میں تو ایز اے پنجابی میں تو کہتا ہوں مجھے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. تو ہمارے ہاں اپنائیت اور محبت ہمارا ایکسپریشن ہے ایک. اور ایک بات میں آپ کو عرض کروں, میں جو خود نجی گفتگو میں اگر میرا قریبی ہو کوئی یا اس کو میں اپنا قریبی سمجھتا ہوں تو یہ ایک بات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. مجھے قاضی حسین احمد صاحب سے بہت محبت تھی, آج بھی ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک کہ اللہ پاک نے مجھے ایک ہی بیٹی سے نوازا جو بہت ظاہر ہے بیٹیاں لاڈلی ہوتی ہیں, اینڈ شی از دی اونلی ڈاٹر. اس کا نام ہے محمدہ. تو
میں نے پہلے کہا کہ میں پرائیویٹ ہاسپٹل میں تھا تو میں نے کہا کہ میں خود اذان دوں گا, میں نہیں چاہتا کوئی پیشہ ور تھا آدمی آ کے نا میری بیٹی کے کان میں اذان دیں. وہ قاضی صاحب کو اللہ انہیں غریق رحمت کرے پتہ چلا, فون آیا, خیر طے ہوا. تو میں نے اپنے طور پہ یہ سوچا, میں نے کہا کہ مجھ سے بہت بہتر, بہت ہی خوبصورت انسان آ رہا ہے قاضی صاحب. تو میں نے کہا اچھا, میں نہیں, دل میں سوچا, میں نے کہا میں اذان نہیں دیتا تو قاضی صاحب کو ریکویسٹ کروں گا. تو میری بیٹی کے کانوں میں اذان قاضی صاحب نے دی. یہ آپ سمجھیں گے ہمیں برسبیل تذکرہ بات ہوگی. ایک بار قاضی صاحب کے ساتھ میں ماڈل ٹاؤن میں رہتا تھا اس زمانے میں, تو بات ہوئی. تو میں کوئی اب ان کے ساتھ مجھے اپنے بڑے بھائی باپ کی طرح میں احترام ان کا کرتا تھا. تو اسی میں نے 2 4 5 6 دفعہ میرے منہ سے وہ ٹپکل جو پنجابی کا ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں. تو آئی سڈنلی ریئلائز کہ یار یہ میں کیا بےہودہ حرکت کر رہا ہوں. تو میں نے ان سے معذرت کی. میں نے کہا یہ سب میں بہت معافی چاہتا ہوں, میں جذبات میں کوئی موضوع ایسا تھا ملک کے معاملے میں, ملک کے حالات کے بارے وہ اسی طرح کا رو رہے تھے. تو میں نے کہا معاف کیجئے, میرے کو 2 4 بار نازیبا پنجابی غصے میں. تو قاضی صاحب ہنس پڑے. تو آج بھی میں ان کے انداز میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں آپ برا مت منائیں اس بات کا, کوئی میں برا نہیں منا رہا, آپ بھی نہ اس بات کی کوئی پرواہ. اس کی وجہ ہے کہ میں بھی جب پشتو میں بات کرتا ہوں تو گالی دیتا ہوں. یہ قاضی صاحب کا کہنا تھا. ان کے جو بہت ہی قریبی ہوں گے جن سے وہ پشتو بولتے ہوں گے وہ اس بات کو ویریفائی کر سکیں گے کہ اپنی مادری زبان میں بندہ جب بات کرتا ہے تو ہمارے یہاں اپنا ایک سٹائل. تو اس میں کوئی نیگیٹو بات نہیں ہے. نیگیٹو وہ ذہن ہے جو اس طرح کی باتوں کو اچھالتا ہے, اس کی وجہ ہے وہ مجھے آئی ڈونٹ کیئر ایٹ آل. اس میں صرف ایک چیز ہوتی ہے جو تھوڑا ہرٹ کرتی ہے بندے کو, کہ جب اس طرح کی چیز آپ سر عام کر دیتے ہو تو اس میں ایک ہلکی سی امبیرسمنٹ ہوتی ہے کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں. تو میں جتنا بھی ابیوسو ہوتا ہوں تو ظاہر ہے میں خواتین کے سامنے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آئی ایم ویری کیئرفل. بندہ ہو تو بندہ لبرٹی لیتا ہے, ادروائز نہیں. سو اس طرح کی بات جب آپ عام کرتے ہو تو تھوڑی ان لوگوں کو سوچ لینا چاہیے کہ یار ممکن ہے تمہاری اپنی بیٹی اور بہن زبان سن رہی ہو. یہ مردانہ زبان ہے, ڈیرے کی زبان ہے اور تعلق کی زبان ہے. آئی ڈونٹ سی گالیاں کھا کے بھی وہ کیا کہتے ہیں جو پتہ نہیں بے مزہ نہ ہوا. بہرحال تھینک یو ویری مچ.